السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا، جب ہمارے آقا اس دنیا سے الوداع لینے لگے، رخصت ہونے لگے، سارے صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نبی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ کچھ دیر کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پہلے سے اچھی ہو گئی، جب صحابہ نے دیکھا کہ نبی کی حالت پہلے سے اچھی ہو گئی ہے، پھر سارے صحابہ کرام اپنے اپنے گھر کو، اپنے اپنے کام کو لوٹنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے والد کی بے چینی کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں منع فرما دیا، کہا، اے بیٹی فاطمہ، آج کے بعد تمہارے باپ کو کوئی بے چینی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اس تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت ہے۔ اس بے چینی کی حکمت ہے کہ اگر انسان کو مرنے کے وقت کوئی تکلیف ہو تو اس کو یہ سمجھ کر سنبھال لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی تھی تو ہم لوگ کیا چیز ہے، ہمیں بھی موت کی تکلیف ہوگی۔ جب سرکار کا بخار حد سے زیادہ بڑھ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، پھر سرکار کا سر دبانے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک اعجاز یہ بھی حاصل ہوا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ بھی کہ سرکار جب انتقال فرمائے تو اس وقت میری ہی گود میں تھے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عائشہ کا اعجاز ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام بیماری کے عالم میں تھے، مرض کی حالت میں تھے، اس وقت حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے بھائی عبد الرحمن مسواک لے کر نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی کو مسواک چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیاتی زندگی میں اتنا مسواک کرتے تھے، مسواک کو حد سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ خود فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر میری امت پر یہ بات ناگوار نہ گزرتی، گنا نہ گزرتی، میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کو مسواک اتنا پسند تھا۔ جب سرکار نے دیکھا عبد الرحمن کو مسواک کرتے ہوئے، عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو مسواک چاہیے؟ نبی نے اشارے میں کہا کہ ہاں مجھے مسواک چاہیے۔ عائشہ نے مسواک لیا، اپنی دانتوں سے چبایا، مسواک کو اپنی دانتوں سے نرم کیا، پھر سرکار کو دے دیا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہیں، مسواک کرتے ہی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب آپ ہوش میں آئے، ساری ازواج مطہرات آپ کے پاس جمع ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے 70 اونٹ کو صدقہ کر دیا۔ اس وقت سرکار کے گھر میں 7 دینار تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 دینار کو صدقہ کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس، چونکہ ہمارے نبی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ نبی کے پاس تشریف لاتی ہیں، اللہ کے نبی انہیں اپنے پاس بیٹھاتے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں، یعنی حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ سرکار نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ بعد میں جب حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے والد نے مجھے یہ کہا ہے، اے بیٹی فاطمہ، میں اسی مرض میں پردہ فرما جاؤں گا، میں اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں کہتی تو میں رونے لگی۔ میرے والد نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، یعنی میرے انتقال کے بعد تمہارا بھی انتقال ہو جائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے کہ پھر میں ہنسنے لگی۔ کتابوں میں آتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے، ہمارے نبی کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے سرکار نے فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ،
سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی۔ گویا کہ سرکار یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو علم غیب ہے، ہمارے نبی یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد مجھ سے پہلے ہمارے خاندان سے کون مجھ سے ملے گا، ان کا انتقال سب سے پہلے ہو گیا۔ یہ تو سرکار نے فرما دیا بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ملک الموت کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پھر روح قبض کر لو۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت ملک الموت کو لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم ایھا النبی۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے اور اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ملک الموت کو اجازت دے دیا۔ حضرت ملک الموت آپ کے گھر میں تشریف لائے۔ تشریف لاتے انہوں نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ۔ میرے دوستو غور کیجئے گا، حضرت ملک الموت انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے پہلے میں نے کسی سے اجازت نہیں لی اور نہیں آپ کے بعد کسی سے اجازت لوں گا۔ کہ آپ کا مقام ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ملک الموت جب میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا، میرے نبی کی بارگاہ میں جانا تو ان سے اجازت لے کر جانا۔ اگر نبی اجازت دے دے تو گھر میں داخل ہونا، روح قبض کرنا، اگر نبی اجازت نہ دے تو واپس آ جانا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں آپ کی روح قبض کر لوں گا، اگر آپ مجھے اجازت دے دے میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا آپ جیسا چاہے ویسا کریں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اگر میں چاہوں تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تو حضرت ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت حضرت جبریل کو دیکھا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ملک الموت تمہیں جو حکم ہوا ہے وہ کرو، مجھے بھی اللہ سے ملنا ہے، میں بھی اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ نبی نے جیسے ہی یہ فرمایا کہ حضرت ملک الموت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے دوستو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا بلند اللہ نے فرمایا ہے، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو بغیر اجازت کے ہمارے نبی کے گھر میں تشریف نہیں لاتے۔ ابھی تو حضرت جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی اور نہیں آپ کے بعد کبھی کسی سے اجازت لیں گے۔ یہ آپ کا مقام خاص ہے، جہاں جبریل آتے ہیں تو اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، حضرت ملک الموت آتے ہیں تو اجازت کے بغیر آتے نہیں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا پتہ چلا کہ اللہ نے انہیں کتنا بلند، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ایسا سرکار کا مقام ہے کہ فرشتے بھی جن کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔